وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 24-25، درس کا نمبر ہے 24-14. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے رب کے حضور سچی توبہ کرنا ہی نہیں چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ترى الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. تم دیکھو گے کہ ظالم اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے. وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا. یہی بڑا فضل ہے. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور. یہی وہ انعام ہے جس کی خدا اپنے بندوں کو جو ایمان لاتے اور عمل نیک کرتے ہیں بشارت دیتا ہے. کہہ دو کہ میں اس کا تم سے صلہ نہیں مانگتا مگر تم کو قرابت کی محبت تو چاہیے، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے. بے شک خدا بخشنے والا قدردان ہے. سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 24. ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے؟ وَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے دل پر مہر کر دیتا. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ باطل کو مٹا دیتا ہے اور سچ کو اپنے کلام سے ثابت کر دیتا ہے. انہو علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور
دعا قبول کرتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيد، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ سامعین اکرام، سورہ شورا ہے، اور گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا ایمان اور عمل صالح والوں، اور اللہ کی محبت، اللہ کی تقرب کے لیے محبت سے اس کی بندگی کے بارے میں اور نیکیوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ آج کا جو سبق ہے ام یقولون افترا، کہ یعنی دیکھیں یہ اس وقت کے جو کلام نہیں مانتے تھے وہ مختلف بہانے گھڑتے تھے۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ایک زندگی انہوں نے گزاری تھی 40 سال، لیکن چونکہ حق ان کی مرضی کے خلاف تھا تو لہٰذا وہ بہانے گھڑنے لگے۔ اس میں ایک بہانہ یہ تھا کہ انہوں نے کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، بس اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے۔ اس میں تھوڑا سا مضمون ہے، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کلام پیش کیا، اور یہ اللہ کا کلام تھا اور کلاموں کا بادشاہ ہے، تھا نہیں ہے، تو اب ظاہر ہے کہ اس میں ایسی حکمت کی باتیں ہیں جو خاص، اس میں ایسا خاص علم ہے جو ہم پہلے نہیں جانتے تھے۔ دیکھیں جب وحی نازل ہو رہی تھی تو پہلی جو وحی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اس وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ علم دیا جو اسے معلوم نہیں تھا۔ ظاہر ہے اس پہ اگر آپ بات کریں گے تو یعنی بات طویل بھی ہو سکتی ہے اور بڑے کام کی بھی ہے، لیکن 100 باتوں کی ایک بات کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، اور یہ ہدایت ہے، اور بہت یعنی کامیابی کا ایک راستہ، ہمیں جنت کا راستہ بتاتا ہے۔ اب جہاں تک یہ گھڑنے وڑنے کا تعلق ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا کلام جو ہے، یعنی جو اللہ پہ جھوٹ گھڑتا ہے، وَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کوئی اگر جھوٹا دعویٰ کرتا ہے رسالت کا تو وہ ایسا کلام نہیں پیش کر سکتا۔ دیکھیں اس سلسلے میں ایک بات تو میں آپ کو وہ واقعہ بھی سناؤں، مکی دور کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کوثر کو حج کے موقع پر ایک مقابلہ ہوا کرتا تھا شعر و شاعری کا یا مضامین کا، تو وہاں دستور تھا کہ شعراء، خطباء اپنا کلام لکھ کر خانہ کعبہ پر لٹکا دیتے تھے، اور یعنی چیلنج دیتے تھے کہ بھئی اس کے مقابلے کا کلام، تو مختلف لوگ کرتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کوثر لکھ کر لگا دی، تو ایک آتا، دوسرا آتا، تیسرا آتا، کسی کوئی بات بن نہیں پڑتی تھی، اللہ کا کلام تھا۔ یہ یختم علی قلب کے بات کر رہا ہوں۔ تو ایک شاعر اور خطیب آیا، بڑا یعنی زباندان، اور تو اس نے ایک جملہ لکھا جو کہ وزن میں تو اس کے مطابق تھا، آخر میں رہ آیا، اور کیا لکھا اس نے؟ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ انہیں خود اقرار کر لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دیکھیں مشرک مانتے تھے، بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی علامات آئی تھیں کہ ان سے ان کے جو رسالت ہے اس کا اظہار ہوتا تھا۔ 12 سال کی عمر میں جب وہ جا رہے تھے ابو طالب صاحب کے ساتھ، تو وہ راہب جو ہے اس نے واپس کرا دیا۔ اب ظاہر ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس میں موجود تھے اس قافلے میں۔ اس نے کہا یہ نبی آخر الزمان ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اور اس کو جہاں تم جا رہے ہو اس کے لوگ، وہاں کے لوگ اس کے دشمن ہیں، وہ نقصان پہنچائیں گے، تو وہ واپس کرا دیا۔
تو یہ ایک خاص بات تھی نا. اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں. تو وہ ان کو پتہ تھا کہ بھئی یہ جو کلام ہے یہ انسان کا کلام نہیں ہے، ما ھذا کلام البشر. لیکن دیکھیں وہ جو نہ ماننا ہوتا ہے، تو آپ جب انسان ضد پر آ جائے، کسی بات کو ماننے سے انکار کر دے، تو وہ بہانے بنا. اس میں سے ایک بہانہ یہ تھا کہ یہ گھڑا ہوا ہے، انما یعلمہ بشر. دوسری جگہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ اس نے کسی کو سکھایا ہے. خیر میں زیادہ تفصیل نہیں کر رہا، لیکن یہ یختم علی قلب کی بات سے کرتا ہوں. جو بھی یعنی اللہ یعنی ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، وہ بہت بڑا ظالم ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. اچھا خیر، تو یعنی یہ تو حکمت سے بھرا ہوا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ جو ہے وہ سلب کر لیتا ہے، یعنی اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے جو اگر جھوٹا ہے. آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیں جو مرزائی ہے، ان کا جو پیغمبر ہے، اس پہ جو فرشتہ آتا تھا وہ ٹیچی ٹیچی کہتا تھا، اس کا نام ٹیچی ٹیچی تھا. اور وہ جو ہے بس جو اس کی کفریات اس نے بکی ہیں، جو وہی نازل ہوئی ہے، وہ تو بس میں ایسا تھا، میں ویسا تھا، اور میں وہ زبان پہ بھی میں لانا مناسب نہیں سمجھتا. تو وہ اس کے دل پر مہر لگا دی تھی اللہ تعالیٰ نے. تو یہ تو ایک پاک کلام ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اور اس کو سمجھ بھی پاک لوگ سمجھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر مہر لگا دیتا ہے. یعنی اس میں اس فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا تو امکان ہی نہیں ہے، کیونکہ کلام خود گواہی دے رہے، باطل کو مٹا رہا ہے اور حق کو یعنی سچ کو اپنے کلام سے ثابت کر رہا ہے کہ سچ کیا ہے. ایسے بہت سی تفصیلی واقعات ہیں، لیکن میں مختصر کر رہا ہوں یہ مضمون کو. تو اب دیکھیں، یمحو اللہ الباطل، اللہ تعالیٰ باطل کو مٹا دیتا ہے. اب باطل جو ہے، جاء الحق وزہق الباطل، دوسری جگہ ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، باطل جو ہے مٹنے کی چیز ہے. اس میں یہ جو آیت ہے یہ بڑی یعنی نقطہ آفرین ہے، اور میں اللہ کی عطا سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، انسان پیدا ہوتا ہے تاریکی میں، یعنی ہمارے اندر تاریکی ہوتی ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو یہ تاریکی، اس کو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. میں بات کو ذرا مختصر کر رہا ہوں. یعنی انسان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ سچ کیا ہے، حق کیا ہے، میں کون ہوں، اور کامیابی کیا ہے، کامیابی کسے کہتے ہیں، اس کو معلوم نہیں ہوتا. اور جہاں تک ہماری بات ہے تو ہمیں تو ایک دھوکے کا شکار ہو گئے کہ یہی دنیا ہے، یہی زندگی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو. اس کی میں بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں تاریکیوں کی. یمحو اللہ الباطل، میں آپ سے یہ آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، تاریکیاں تو ہیں ہمارے دل میں. اگر آپ حق کو قبول کر لیں گے، روشنی کو، تو تاریکی ختم ہو جائے گی. باطل، آپ کے اندر کا جو باطل ہے وہ ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا. باطل ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، اس کی تفصیل ہے لیکن ابھی میں نہیں کر رہا، پھر موقع آ جائے گا. یعنی باطل کا مطلب آپ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں اور ظاہر کو اپنے سچ سمجھ لیا، یہ باطل ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق اللہ ہے. یہاں دیکھیں، حق کی بات ہو رہی ہے اور باطل کی بات ہو رہی ہے. اور اسی پہ میں یہ ایک نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کی عطا سے کہ ہمارے اندر باہر، یعنی ہمارے اندر باطل ہے. ہمیں ایک دھوکہ لگا ہوا ہے ظاہر کا، ہم سب کو ظاہر کا دھوکہ لگا ہوا ہے. اب اگر آپ نے تھوڑا سا یعنی
سوچ سمجھ سے کام لیا اور باطل کو اپنے اندر سے نکالنا چاہا، اس کو مٹانا چاہا، تو آپ کو حق قبول کرنا ہوگا۔ حق اللہ، منزل اللہ، اللہ کا راستہ پھر حق ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو دین اسلام ہے، جو محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے، یہ حق ہے۔ اگر اس کو آپ قبول کر لیتے ہیں اور اس راستے پر چل پڑتے ہیں، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے حکم، نبی کے طریقے کے مطابق مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں جب آپ سیدھے راستے کا سفر شروع کرتے ہیں تو آپ کے اندر کے اندھیرے ختم ہوتے جاتے ہیں اور نور اس میں آتا رہتا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کی طرف چڑھتا ہے پاک بات اور عمل صالح اسے اٹھاتا ہے۔ تو جب آپ عمل صالح شروع کرتے ہیں تو پھر یہ باطل مٹ جاتا ہے۔ یہ اس میں سے ایک نقطہ جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اصول ہے کہ اگر آپ اندر سے باطل کو تاریکی ختم کرنا چاہتے ہیں، باطل کو مٹانا چاہتے ہیں، تو وہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر نبی کے طریقے کے مطابق مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں سیدھے راستے پر جب آپ چل پڑتے ہیں تو آپ کے اندر سے اندھیرے ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، روشنی آتی ہے نا۔ دیکھیں ایک کمرے میں تاریکی ہے تو آپ لائٹ جلا دیں، 100 واٹ کا بلب جلائیں، تاریکی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ قرآن نور ہے، نبی کا طریقہ نورانی ہے، تو یہ آپ نور کو قبول کر لیں اپنے عمل سے، اپنے عمل میں لے آئیں تو اندر کی تاریکیاں پھر مٹ جائیں گی اور سچ یعنی یحق الحق بکلمات، حق کو سچ ثابت کر دیتا ہے اپنے کلام سے۔ تو ظاہر ہے کہ ہماری شریعت کی بنیاد تو قرآن پاک ہے، تو اس طریقے سے ہوتا ہے۔ بس یہاں پہ اس آیت کے بارے میں ایک نقطہ یہ ہے، فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، یعنی اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کرے تو اس کے منہ سے بکواس ہی نکلے گی، تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر نہ ہوتا تو پھر آپ ایسا کلام نہیں پیش کر سکتے تھے، یہ مختصر بات ہے۔ اچھا، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہ معاف کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اب یہ آیت جو ہے بہت اہم ہے۔ دیکھیں انسان کمزور ہے، اس کو آسرے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی ہمیں ہمت دلا رہا ہے، اور یہاں اگر آپ دیکھیں یعنی جہاں تک میری آبزرویشن ہے، نیکی سے ہم دور ہٹتے رہتے ہیں، نیکی کے پاس نہیں آتے اور نیکی ایوائڈ کرتے رہتے ہیں۔ بنیادی طور پہ تو انسان چاہتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں، نیکی کے کام پر اس کی یعنی کمر نہیں بنتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ اے انسان، یعنی ایک خوف کی وجہ سے میں پابند ہو جاؤں گا، پھر تو میں گناہ نہیں کر سکوں گا، پھر ایسا ہوگا، پھر ویسا ہوگا، یعنی مختلف خطرات، یہ شیطانی وسوسات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں ہمت دلا رہا ہے کہ دیکھو مجھے پتہ ہے، خلق الانسان ضعیفا، قرآن میں ہے انسان کمزور ہے، انسان کو یعنی اس کی طاقت تو اب یہ ہے کہ یعنی ساری قوتیں اس کے ساتھ ہیں، نفس اور شیطان اور جو بھی ہے، اور یہ ظاہر جو طاغوتی معاشرہ ہے، یہ سب اس کو روکتا ہے نیکی سے، اور وہ کرو جو لوگ کر رہے ہیں، لوگوں کی طرح رہو، وہ نظریہ بنا لو جو لوگوں کا ہے۔
تو یہ مطلب ہم اس طریقے سے اب سب لوگ جو ہیں دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں اور ہم بھی اس دوڑ میں شامل ہو گئے، اور ہم اللہ ہماری منزل نہیں ہے. آج کی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے، اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالی ہمیں امید دلا رہے، ہمت، ہماری ہمت باندھ رہے کہ تم ہمت کرو، اگر تم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو تم میرے بندے ہو، میں تمہیں معاف کر دوں گا اگر تم معافی مانگو گے. یعنی قصداً جم کر برائی مت شروع کرو، نیک قدم اٹھا لو، اور اس میں اگر کوئی غلطی ہوتی ہے انسان کمزوری کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، تو جب ہو جائے تو تم اللہ سے معافی مانگ لو. یقبل التوبہ، وہی ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عن عبادہ، اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. کر کے تو دیکھیں، توبہ کر کے تو دیکھیں، حقیقی توبہ. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے دربار میں خالص پاک کر دینے والی توبہ کرو. وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ، توبہ قبول کرتا ہے. یعنی توبہ دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں، یقبل التوبہ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ. ایک تو گناہ کا معاملہ ہے، ایک توبہ جو آپ یعنی برائی سے نیکی کی طرف آتے ہیں. مثال کے طور پہ بہت دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایک آدمی 40-50 سال، یہ ویسے ہی میں ایک بات کہہ رہا ہوں، حدیث میں بھی یہ مضمون ہے کہ یعنی گناہ آلود سے میری مراد یہ ہے کہ آپ دنیا کے خیال میں 40-50 سال گزار لیے، پھر 50 سال کے بعد آپ کو خیال آیا کہ یار وہ راستہ تو غلط تھا، راستہ تو منزل تو اللہ تھی، میں نے تو دنیا کو منزل بنا لیا تھا. اب آپ اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں تو شیطان کہتا ہے کہ نہیں بس چلو یار کرتے رہو، اب دیکھا جائے گا، اب کیا تم نیک اور پارسا بننے کی کوشش کرو گے. یہ شیطانی اور نفسانی وسوسات آتے ہیں، یہ ایسا ہوتا ہے. یعنی انسان جب نیکی کا راستہ، تو پھر شیطان اور نفس یہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، تم عمر کے جس حصے میں بھی، یہ بات نوٹ کر لیں، جس حصے میں بھی توبہ کرو گے میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا. دیکھیں دنیا، وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک یعنی نزع کا عالم نہیں آتا آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے. نزع کا عالم یعنی صرف نزع کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا حضر احدہم الموت، علامات موت آ جائیں پھر آپ توبہ کریں، تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی. پھر تو آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے نا. جب آپ کچھ کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ 60 سال کا بوڑھا ہے، 70 سال کا بوڑھا ہے، صحت اچھی ہے اس کی، ہٹا کٹا ہے، چلتا پھرتا ہے، صحت اچھی ہے. اب 70 سال کا انسان اگر ساری عمر اس نے اللہ کو بھلا کے زندگی گزاری، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس 70 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ نیکی میں بدل دے گا. فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَاتٍ. بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. سارے بیک جنبش قلم وہ گناہ بھی معاف کر دے گا، اور گناہوں کو نیکیوں میں 70 سال کی نیکیاں. اللہ تعالیٰ بڑی توبہ سے بڑا راضی ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے. یستجیب. تو بہرحال یہ ایک بات نوٹ کر لیں، توبہ دیکھیں، توبہ قبول کرنا، جو بھی ہو، تم بت پرست ہو، مشرک ہو، جو بھی ہو، تم توبہ کر لو جتنا بھی تم نے وقت گزارا ہے. لیکن اگر تمہیں علامات موت نہیں ہے تو تم توبہ کر لو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یقبل التوبۃ عن عبادہ. نمبر ایک بات، یعفو عن السیئات، اور گناہوں کو بخش دیتا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے. یہ تو ہم نے پڑھا تھا غفور شکور، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 23 میں، یہ 24 نمبر ہے. تو ہاں یہ 25 نمبر آیت ہے. تو توبہ
اب توبہ کا مسئلہ یہ ہے، دیکھیں مومن گناہ پر اصرار نہیں کرتا. آج تو ہم ایک تو مومن نہیں ہیں، پھر گناہ پر اصرار ہے ہمارا. اس بات کو بھی آپ نوٹ کریں. ہم جو بھی زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہم یعنی ایک رشوت خور افسر ہے یا کوئی بھی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں اس کو لاکھ حدیث سنائیں، آپ لاکھ اللہ کا حکم سنائیں، کہتے ہیں نہیں یار اس کے بغیر تو میرا گزارا نہیں ہوتا. یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں. یا مثال کے طور پہ میں اکثر گھریلو بات کرتا ہوں آپ سے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق میاں بیوی نہیں جانتے، لیکن اب یعنی ایک شخص واقف ہو جائے، میاں کو پتہ چل جائے کہ بیوی کی تو میں نے عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، اس کو عزت دینی ہے، اس سے اچھا سلوک کرنا ہے. تو اگر اب تک آپ نے ایک رویہ رکھا تو ابھی آپ اپنے رویے کو بدل لیں اور تائب ہو جائیں، آپ رویہ بدل لیں. یہ اصل میں ہمارا ذہن نہیں بنتا اس کا. اور یعنی ذہن سازی کے لیے ایک بنیادی عنصر ہے سامعین کرام، اور وہ ہے مقصد کا تعین. اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے اور آپ میں آخرت پر آپ کا یقین نہیں ہے تو آپ کا ذہن نہیں بنے گا. جتنا بھی آپ کو قرآن سنا دو اور حدیث سنا دو، آپ کا ذہن بنے گا نہیں. یہ تو اگر آپ جنت میں جانے کے خواہش مند بن جائیں کہ یار آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ جنت تو میں نے دنیا میں کمانی ہے اور نہیں کمائی تو میں تو دوزخ میں جاؤں گا یا جاؤں گی، تو آپ کا ذہن بن جائے گا. پھر آپ نیکی کرنے پر آمادہ ہوں گے. نیکی کیا ہے؟ اطاعت اللہ کی. یہ مختصر بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، یہ نیکی ہے. تو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ بھی قبول کرے گا. اور اگر آپ سے راستے چلتے ہوئے، سیدھے راستے پر چلتے ہوئے کوئی خطا ہو جاتی ہے، بھول ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پر اصرار نہ کریں، توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، دوبارہ نہ کرنے کا عزم کر لیں. پھر چند دنوں بعد پھر کوئی غلطی ہو جائے، پھر معافی مانگ لیں. گناہ پر اصرار نہیں کرنا. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. دیکھیں بہت ہی اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں امید دلائی ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ. یہ آج مسلمان کے لیے ہے. میں توبہ قبول کرتا ہوں اور تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، تمہاری غلطیوں کو میں نظر انداز، یعفو درگزر، معاف کر دوں گا. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ایک حقیقت بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو تم کر رہے ہو وہ مجھے معلوم ہے. تمہاری انہو علیم بذات الصدور، تمہارے دلوں کے رازوں سے بھی میں واقف ہوں، اور جو عمل جس مقصد کے لیے تم کر رہے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں. اب دیکھیں ہم جو کر رہے ہیں اس وقت، آج کا مسلمان، ہماری نیت تو دنیا میں رہنے کی دنیا ہو گئی ہے. اصل کامیابی ہم نے دنیا کو قرار دے دیا ہے اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. تو نیت کی خرابی کیا یہ اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ اس وقت اللہ کے وجود کا ہمیں احساس نہیں ہے. ٹوٹلی ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھ رہا. یہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ، دیکھیں دیکھیں یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے. سوچیں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں لیکن اللہ کے وجود کا احساس نہیں ہوتا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. لیکن یہاں ہے وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. جو تم کر رہے ہو، جو عمل بھی کر رہے ہو، میں وہ عمل بھی جانتا ہوں، اس کی نیت کو بھی جانتا ہوں. ہماری نیت تو دنیا میں رہنے کی نیت خراب ہو گئی ہے. اب جو بھی ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں تو یہ دراصل معاشرے کا جبر ہے، روایت ہے، اور ایک عادت ہے آپ کی، جو عادت بن گئی. اب جو نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ بھئی میں کبھی نماز کو چھوڑ دوں گا، کیونکہ ان کو ایک عادت پڑ گئی. تو یہ عادت ہو گئی ہے. یعنی ہمیں مقصد معلوم نہیں ہے لیکن ایک کام ہم کر رہے ہیں، اس کا مقصد نہیں معلوم اور ریاکاری ہے. تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام یقولون افترى علی اللہ کذبا وَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ام یقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے خدا پر جھوٹ باندھ لیا ہے؟ اگر خدا چاہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور خدا جھوٹ کو نابود کرتا اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے. بے شک وہ سینے تک کی باتوں سے واقف ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور ان کے قصور معاف فرماتا ہے، اور جو تم کرتے ہو سب جانتا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.